پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور 11 مئی کو جو ہونے والے الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاسی کمپین شروع کر رکھی ہے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے منشور بھی پیش کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف تجزیے سامنے آ رہے ہیں اور تجزیہ نگار ہر پہلو کو نظر میں رکھتے ہوئے تجزیے دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جناب طلعت حسین صاحب جو پاکستان کے معروف اینکر، تجزیہ نگار اور صحافی ہیں، وہ یو کے تشریف لائے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ایک تجزیہ پیش کیا۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا۔ توقعات جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ہر کوئی جیتنا چاہتا ہے. So it's a bit like the World Cup. When the teams are preparing, doing their nets, even before they have played their matches, qualifying rounds, everybody is a potential winner. So if you were to go to their nets, every team looks like to be out there to get the trophy. So therefore the expectation level just before the elections naturally goes up. لیکن جو توقعات کا لیول ہے وہ ریئلسٹک نہیں ہوتا ہے. وہ ایک ایموٹیو رسپانس ہوتا ہے which is legitimate, وہ ہم سمجھتے ہیں کیوں ہوتا ہے. لیکن وہ جو پھر ورلڈ کپ ہوتا جاتا ہے تو جو ہے وہ توقعات ایڈجسٹ ہوتی جاتی ہیں اور پھر آتا ہے فائنل اور اس کے بعد ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے. پھر توقعات انتہائی ریئلسٹک گراؤنڈ پر آ جاتی ہیں. اگر سٹارٹ میں آپ کی توقعات بہت زیادہ ہوں تو نتیجہ آپ کی منشا کا نہ نکلے یا مرضی کا نہ نکلے تو فرسٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. We have known people to actually commit suicide just because their team couldn't win. That's part of the sports history. So I don't expect کہ خدا نہ خواستہ ایسا رد عمل سیاسی رنگ کے اندر ہو, لیکن ایک توقعات کا انبار ہے جس بھی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم بات کریں. سو دیٹس اندر تھنگ, یو نیڈ ٹو بی مائنڈفل آف دیٹ کہ آپ کی توقعات جو ہیں اگر اس کمرے کی چھت آپ اوپر پھاڑ کے نکال سکتے تو نکل جاتی ہیں اوپر. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ وائی اٹ از ہیپننگ بیکاز یو آر اے لیجٹمیٹ پلیئر. وراثت کی سیاست یعنی موروثی سیاست پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ چکی ہے. یہ سیاست صرف پاکستان میں ہوتی ہے یا پاکستان سے باہر بھی, اور پاکستان میں اس سیاست نے کیا گل کھلائے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں, اس کے بارے میں ہم آپ کو سناتے ہیں کہ سینئر تجزیہ نگار طلعت حسین کیا رائے رکھتے ہیں, ان کی نظر میں یہ کیا ہے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور سنواتے ہیں. جن نظاموں کے اندر پارٹیاں شخصیات پر مکمل طور پر انحصار کرنے لگ جاتی ہیں وہ they're always on a slippery slope. ٹریڈیشنلی ہے, یہ میں نے نہیں بنائی, یہ کنفیوژن ہے جو ہسٹورین سے نکالے ہوئے. بھٹوز کا نام نکلتے ہی آپ نے پیپلز پارٹی کا حال دیکھ لیا. بھٹوز کا نام نکلتے ہی وہ ایک بھٹو پھر دوسرا بھٹو, نام چلتا رہا. آپ کہہ سکتے ہیں موروثی ہیں, but then you could also say the same thing about Congress. You could also say the same thing about these days before Obama, the Republicans, Bush, Republicans, Obama, Democrats. تو اگر ہلری کلنٹن صاحبہ بن جاتی ہیں تو میرے خیال میں 20-25 سال تو ایک ہی خاندان کے اندر وہ پریزیڈنسی آگے پیچھے ہوتی رہتی. سو موروثی اپنی جگہ پر, لیکن موروثی اگر جمہوریت کے نظام کے تحت چل رہی ہے بات تو ٹھیک ہے. جن الیکشنز کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے دو اہم ادارے جو ہیں پاکستان کا الیکشن کمیشن اور نگران حکومتیں ہیں. نگران حکومتوں کے حوالے سے بے شمار خدشات اور تحفظات موجود ہیں اور الیکشن کمیشن پر بھی تحفظات کچھ کم درجے کے نہیں ہیں. طلعت حسین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, وہ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, ان کی کیا رائے ہے اس پہ. آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے اس تجزیے میں کیا کہا ہے. I personally feel that election commission as compared to the cusp of history where we stand, this has been probably the weakest election commission that we could have come up with. Unfortunately, it's much better than previous election commissions, but according to the requirement of this day and age and this turning point, this really is the weakest. And I'm on record having said that, and there are many reasons why I say it. And conspiracy isn't one of them. Is not one of them. Interim government, I have been saying consistently کہ Khosa صاحب جو ہیں he can't see from one eye, he can't hear from the other ear. And this is not I'm not demeaning him,
But what I'm saying is, you know, آپ صحیح کہہ رہے ہیں 87-83 لگتا ہے یہ ساؤتھ افریقہ کے بیٹسمینوں کا اسکور کارڈ ہے پاکستان کے خلاف, ہر کوئی سینکڑے کے قریب لگا ہوا ہے, تو نہیں ہونا چاہیے. But you know what the unfortunate part is? You want to know that your top leadership has endorsed emphatically these two setups, including the Chidiyawala in Punjab, the man who's known to be a front man of Riyaz Tahkeeqat, known to be. So جب آپ کی قیادت جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھلکھلاتے ہوئے تصویریں کھنچوائیں گے, اور آ کے جب ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں تو شفقت محمود اس وقت مجھے کہا تھا آپ کو کیا تکلیف ہے. دعویٰ ہے اگر تحریک انصاف دوسرے نمبر پر آتی ہے اور اپوزیشن میں جاتی ہے تو اس حوالے سے طلعت حسین کیا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے, یہ کردار کتنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے, اور اس حوالے سے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ طلعت حسین کی رائے کیا ہے. یہ کہ اینٹیسپیشن بن گئی ہے کہ جی یہ جس طرح آخری الیکشن ہونا ہے. آئی تھنک آپ ایک ریزیلینٹ پارٹی کے طور پر یو نیڈ ٹو ہیو 10 years hence, 20 years hence. So this election should be for PTI should be to test all that you have said and done and anticipated. Number one. Number two, aim very high, but live with the results that you have and come back to the drawing board and say where did we go wrong. And let me tell you, if PTI becomes a good number 2, it will be very good for PTI as well as for the country. Let me tell you why. This country has suffered less for poor governance of those in power and more for a very weak, ineffectual opposition. An opposition, a tagri opposition, which has a motto, which is determined, which is passionate, which is organized all across Pakistan, can do wonders for this country. And in the next election, performance will be the key factor. Why? یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ جی وہ برا ہے, میں اچھا ہوں, وہ ذرا کرپٹ ہے. الیکشن کے ساتھ ٹک ہو جائے گا نا جی, جو جیت گیا وہ جیت گیا, جو ہار گیا, ہر کسی نے مینڈیٹ ماننا ہوگا. تو پرفارمنس ول بیکم دا کی. سو آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی اے ریزیلینٹ پارٹی. اٹ ول بی سیڈ فار پاکستان if you guys were to be putting all your eggs in this one basket of one election. Don't look at it. Have one eye on this election and another eye on the 20 other elections that you have to contest. Yeah, that's the way to go. The structure of power. اس ملک کو اب گورن کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اس ملک کو گورن کیے بغیر چارہ نہیں ہے. I think all parties realize that if they do not, Nawaz Sharif may or may not change, I don't know. But I can tell you the circumstances are not going to change for him if he doesn't govern. Imran has no compulsion. Imran will have a lot of compulsion if he comes to power. چاہے وہ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے, آپ کی پارٹی کو ڈیلیور کرنا ہے. اب ڈیمانڈ مکمل طور پر جو ہے نا وہ رائپن ہو چکی ہے, اس کو آپ پوسٹ پون نہیں کر سکتے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے. یہ شخصیات جو پاکستانی سیاست میں اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سے اگر یہ شخصیات نکال دی جائیں تو باقی کچھ نہیں بچتا. ہمیشہ یہی شخصیات ہوتی ہیں جو پارٹیوں کو آگے چلاتی ہیں, پارٹیوں کا ایون کے سلوگن بن جاتی ہیں. ان کے حوالے سے طلعت حسین کیا کہتے ہیں, یہ شخصیات کیوں ضروری ہوتی ہیں, اور ان کو کس طرح آہستہ آہستہ اس سیاست سے نکال کے پارٹی کی سیاست پہ لایا جا سکتا ہے, اس حوالے سے ہم طلعت حسین کی رائے آپ کو سنواتے ہیں. ہمیں پرسنالٹیز چارم کرتی ہیں, ہمیں پرسنالٹیز جو ہیں وہ ایکسائٹ کرتی ہیں, ہم پرسنالٹیز کے اندر سولوشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں, پرسنالٹیز ہم سے کام کروا سکتی ہیں. تاریخی طور پر ہم صلاح الدین ایوبی کی تلاش میں بہت عرصے سے ہیں. And there is this sense oversimplified, life is slightly more complex than that, but leaving that aside, کہ جی ایک بندہ آئے گا اور معاملات ٹھیک کر دے گا. سو ایک ایسا ملک جو کلچرلی ٹیون ٹو looking at one or two leaders needs leadership. تحریک انصاف کلین سویپ کا دعویٰ کرتی ہے, لیکن کلین سویپ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. اس کلین سویپ میں کتنی حقیقت ہے, اس دعوے میں کیا ریالٹی ہے, اس حوالے سے بہت زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے. لیکن اب تک کے حالات سے یہی لگتا ہے کہ یہ دعویٰ عمران خان اور تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس نے اس پہ پوری طرح کام نہیں کیا, کیونکہ تجزیہ نگار تو کچھ اور کہتے ہیں. کلین سویپ کے حوالے سے طلعت حسین کی کیا رائے ہے وہ ہم آئیے آپ کو سنواتے ہیں. I think
the coming election seems to be going towards PMLN. As I speak to you, at this point in time, may change in the next 28 days, or we can come to that. کہ اگر میں نے اپنا thesis change کرنا ہوگا تو کون سے factors ہیں which I am looking at. Now why am I saying that? پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے نمبرز گیم. آپ کو پاور میں آنے کے لیے نمبرز تھرو اپ کرنے پڑتے ہیں, اور نمبر سے مراد ہے کہ آپ کو سیٹیں لینی پڑتی. نمبرز کی گیم اگر آپ اس وقت دیکھیں تو مجھے کوئی زیادہ فیوریبلی انکلائن لگتی نہیں ہے ٹورڈز اے سویپ. ٹھیک ہے, مجھے کوئی اتنی زیادہ ریورس سویپ بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی, لیکن it does not look to be at this point in time as I speak to you to be favorably inclined towards a sweep. Now why do I say that? دیکھیں, آپ اگر نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اٹھا لیں نا اوپر سے, تو آپ NA1 پشاور سے شروع ہوں, NA36 پر آپ رک جائیں, اس کے بعد آپ ڈالیں بیچ میں 12 فاٹا, NA48 تک پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد پہنچ. یہ آپ کا KPK is a strong hold. To start off with, let's say KPK is a strong hold. لیکن KPK جو strong hold ہے وہ تقریباً 48 سیٹیں بنتی ہیں. وہ 48 سیٹیں, but it's a small chunk in 272. It's a small chunk, it's a significant chunk, but it's a small chunk. میں ابھی اس میں کنسٹیٹوئنسیز میں نہیں جاؤں گا, میں آپ کو ذرا موٹے موٹے پوائنٹس بتا رہا ہوں. میں نمبرز گیم کے اوپر کیا بات کروں. تو اٹس اے سگنیفیکنٹ چنک, بٹ اٹس اے اسمال چنک اسٹل. اور KPK کا وہ علاقہ ہے جس کے اندر ہیوی ٹریڈیشنل فورسز آپریٹ کر رہی ہیں. ڈسکریڈٹڈ ہوں گی چند ایک, لیکن ہیوی فورسز آپریٹ کر رہی ہیں. فضل الرحمان آپ کی ساؤتھ کی سائڈ کے اوپر, ڈسٹرکٹ کے اوپر بڑا تگڑا نیٹ ورک ہے. یو کانٹ اگنور دیم, یو مے وش دیم اوے, بٹ یو کانٹ اگنور دیم. اب ہارڈ کور پالیٹکس سے بات کر رہے ہیں. مین اسٹریم جو ویلی ہے آپ کی, اس کے اندر ANP بھی موجود ہے, پیپلز پارٹی بھی موجود ہے فار اٹس ٹو بٹس. شیرخواہ کا گروپ بھی وہاں پر موجود ہے. وہاں پہ انڈیپینڈنٹ بھی آپ کو کافی نظر آئیں گے. وہاں پہ N بھی آپ کو کہیں کہیں نظر آئے گی. اینڈ PTI از آلموسٹ از دیئر. دین آپ کے پاس ہزارہ کا کی سائڈ پہ ہے, وہاں پر بھی آپ کو there was a time جب PMLN was taking a nose dive, but then they have made maneuvers and they have been able to at least get a toehold into ہزارہ. تو اگر آپ KPK کا اسٹرانگ پوائنٹ بھی اپنا بنا لیں, تو اسٹرانگ پوائنٹ میں اگر آپ 60% بھی اپنے آپ کو سیٹیں دے دیں, تو نمبرز ڈونٹ لک آل دیٹ. یو مے ون آؤٹ آف 60%, 65% سیٹس آؤٹ آف KPK, لیکن جو نیومیریکل اسٹرینتھ ہے آپ کی کم بنتی ہے. پھر آپ کا پنجاب کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں, تو پنجاب میں عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ساؤتھ آف پنجاب جو ہے وہ آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو تگڑے لوگ موجود ہیں, کاکوانی ہے, جہانگیر ترین ہے, ہاشمی صاحب ہے, شاہ محمود قریشی ہے, people like this is the ملتان ڈویژن پلس لودھرا. There are important people. لیکن ساؤتھ تک پہنچتے بیچ میں 3 ریجن اور پڑتے ہیں. نارتھ پڑتا ہے, سینٹر پڑتا ہے, اور ویسٹ پڑتا ہے. نارتھ, سینٹر اور ویسٹ ملا کے 100 سیٹیں ہیں. So before you enter south, which is your other strong point, you've got 100 seats. اور 100 جو سیٹ ہے اس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں چنک سیٹس ہیں. پنڈی کی چنک سیٹس ہیں, گجرانوالہ کی چنک سیٹس ہیں, فیصل آباد کی چنک سیٹس ہیں, قصور کی چنک سیٹ پلس آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں, لاہور, نانکانہ صاحب, شیخو پورہ, یہ چنک سیٹس ہیں. یہ جو چنک سیٹس ہیں اس کے اندر آپ کی انڈسٹری بھی بیس کرتی ہے, اور جو انڈسٹری روایتی طور پر انکلائن رہی ہے, روایتی طور پر وہ PMLN کی طرف ہے. اگر آپ یہاں سے سمجھیں کہ ایون نمبر بھی آپ لے جاتے ہیں, PMLN gets like 55%, you get 45%, you still don't notch up numbers for a sweep. تحریک انصاف سندھ میں دکھائی کیوں نہیں دیتی, جبکہ اس نے کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا, اور بلوچستان میں دکھائی کیوں نہیں دیتی, یا اس طرح مضبوط لنک نہیں بلوچستان کے ساتھ اس کے بنے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بلوچستان میں سب سے پہلے اتنا بڑا جلسہ کرنے کے باوجود تحریک انصاف وہاں پہ اپنا وہ مقام حاصل کرنے میں ناکام اب تک کیوں ہے؟ اس پر طلعت حسین کی رائے ہم آپ کو سنواتے ہیں. سندھ you are non-existent. Sindh you are non-existent as I speak to you.
جو گیپ ہے وہ آزاد دھڑوں نے فل کیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے فل کیا، اور نواز کی ایسوسیشن پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ اس نے فل کیا ہے. پیپلز پارٹی نے الائنسز کے ذریعے اپنے آپ کو بہت تگڑا کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پر. سندھ ایز وی اسپیک از دا ویکسٹ لنک ان PTI's electoral campaign chain, unfortunately. Let me give you the worst news. Because I need to go into Balochistan. You had a decisive advantage in Balochistan. You were the first one to actually go in there and do the jalsa. Balochistan ke andar you had a decisive advantage, but as an advantage is only as good an advantage as you are able to build on it. If you're unable to build on your advantage, it's like having an opening stand of 150 runs, then you lose 7 quick wickets. تو یہ ٹنڈولکر والا حساب ہو گیا کہ جس میچ میں سیکڑا کرتا تھا یہ میچ آ جاتا تھا. تو یا تو آپ سیکڑے کو دیکھتے رہے، جلسے کو دیکھتے رہے، یا آپ دیکھتے رہیں کہ یار آگے جا کے ہم نے مطلب میچ بھی جیت رہے ہیں. بلوچستان ایز آئی اسپیک unfortunately is another very weak link of PTI. So if you do the arithmetic now, numbers don't look very favorable. As compared to PTI, Nawaz has been able to build alliances in Balochistan which Imran could have done, or PTI could have done. Let me not say Imran, PTI could have done. Sindh, PTI could have moved decisively. اتنی frustration تھی floods کے بعد، neglect, corruption، مطلب جو عذاب جن چیزوں کے اوپر PTI نے اپنی پالیسیز اناؤنس کی تھی، سندھ کے اندر ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کا سب سے بڑا گراؤنڈ موجود ہے. But somehow, I don't know what happened. So numbers don't look. پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ سوسائٹی اتنی بٹی ہوئی ہے، اتنے فرقوں سے لے کر مذہبی تقسیم سے لے کر برادری ازم تک میں بٹی ہوئی ہے، علاقائی اور زبان لسانی بنیادوں پر بٹی ہوئی ہے، اس معاشرے میں کس طرح سیاسی اتحاد ضروری ہیں اور کیوں ضروری ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اس میں ناکام رہی ہے اور مسلم لیگ نون نے یہ سیاسی اتحاد بنا لیے ہیں. یہ اتحاد کیوں ضروری تھے اور آگے چل کر پاکستان مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اور تحریک انصاف کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے طلعت حسین کی رائے ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں نے الائنسز کا ذکر کیا. I call it the algebra of alliances. In a dynamic, complex society, you need to be in the center, bringing everybody else to your position. You can't be standing in one corner of the room and saying, it's me versus the room. I mean, it sounds great. It sounds like, gladiatorial battlefield. Me versus you. But really, politics is all about bringing others to your position. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر آپ نے alliances نہیں ڈیولپ کی، it's a fragmented society. Power has been going towards the provinces after the 18th and 19th Amendment. If you do not cover the wings in terms of alliance patterns, you'll have a disadvantage. So اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے alliance patterns جو ہیں وہ کیا ڈیولپ ہو سکتے تھے، وہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. And these are that's what seat adjustment is. Alliances کے ذریعے ہوتے ہیں. اگر alliances میں آپ نہیں جائیں گے تو پھر ہلا شیری ہو سکتا ہے، اس کا وہ نتیجہ نکل ہے. اچھا، ایک زمانہ تھا پاکستان میں جلسے کی سیاست کو بڑی اہمیت حاصل تھی، لیکن پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ جلسے کی سیاست کی اہمیت کم ہونے لگی. لیکن تحریک انصاف کے 30 اکتوبر کے جلسے کے بعد پاکستان میں جلسے کی سیاست نے ایک بار پھر زور پکڑا. اب جلسہ فیکٹر بہت اہم ہو چکا ہے. لیکن طلعت حسین اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ طلعت حسین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. To the what I call the jalsa factor. لیکن بھٹو کا ویسے let me tackle بھٹو first. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، گوگل انٹرنیٹ آپ کو اویلیبل ہے. بھٹو کی موسٹ امفیٹک وکٹری جو ہے اس کی پرسنٹیج نکال کے دیکھ لیجیے. ایز اے ٹوٹل ووٹ کاسٹ جو ہے ان کا، اس کی پرسنٹیج نکال کے دیکھ لیجیے. بھٹو didn't win the election. مجیب الرحمان. Okay, so let's be careful when we create history ki analogy. Number two, history never repeats itself. It has a context. It may be the biggest surprise ever in political history, let alone Pakistan's history. I don't know. But really, I have to go by variables that are available. ان variables میں اب آپ آگے کے جلسے میں اور پیشن میں وہ بڑی آپ کی
دلچسپ بات ہے. دونوں جلسے میں نے دیکھے ہیں, میں نے اٹینڈ کیے ہیں. ایک تو آپ نے یہ جو معیار بنا لیا کہ ہمارا لیڈر تگڑا کیونکہ وہ بارش میں کھڑا ہو سکتا ہے. بارش ہو رہی تھی تو کھڑا پوز کھڑا تھا یار. So other people, listen to me now. So other people, so were us. So were camera crew, women, children. چھوٹا بچہ جو آپ کا وہ چلا گیا جیسے کہیں اس طرح کے PCO بچے کھڑے ہوئے تھے. تو میرے خیال میں آپ کو معیار تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیے اسسمنٹ کا. Let me give you the assessment of that جلسہ. دیکھیں آپ نے پہلا جلسہ کیا وہ اسپونٹینیس تھا, وہ اس کے اندر فرور بہت زیادہ تھا, کیوریوسٹی لوگوں کی بہت تھی, اور ایک جینون سینس تھا کہ ہم نے جانا ہے وہاں اور ہم نے ہلا دینے الٹا دینے. یا ہم نے اس کو رپورٹ کیا, ہم نے اس کو دیکھا. نہ آپ کی پارٹی کی تنظیم تھی اس وقت, نہ آپ کی پارٹی کی کیمپین تھی اس وقت, نہ آپ نے پش کیا تھا اس کو میڈیا کے ذریعے. It was what we call a spontaneous outpouring of support and sympathy. Fast forward, come to 23 مارچ کے. اب پریشان نہ ہوئیے گا جب آپ کو بتاؤں گا کہ 40 کروڑ کی تو میڈیا کی کیمپین تھی, اور زیادہ پریشان ہوگی جب میں بتاؤں گا کیمپین چلی کس طرح سے. بلکہ I leave that, مجھے واپس بھی جانا. So 40 کروڑ کی میڈیا کی کیمپین تھی, پارٹی کی تنظیم ساری موجود تھی. ایک ریسورس آپ نے لگایا جو ہر پارٹی کو لگانا چاہیے. I leave it to your judgment. Was the result, did the result correspond with the effort that went in? Or no? The effort that went in, make a comparison with the jalsa that you did where you didn't have any of these three factors. So I think political parties کو جلسہ کا کو بھرنا, اس کے بعد میں فضل الرحمان کے جلسے میں گیا. آپ مذہبی کریں وہ سیاسی پارٹی یا 20,000 کم ہی ہو گئے چلیں, پتہ نہیں وہ تو لگا ہی تھا. That wasn't the only place. But so I think mature political parties کو you need to go beyond جلسہ بھرنے والا. جو طاہر قاضی کا جو آپ نے ذکر کیا, اس نے بھی ایریا بھر لیا تھا نا. So what happens? NGO بھی بھر لیتی ہے. What happens? پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کا ایک بڑا سرمایہ مانا جاتا ہے اور جانا بھی جاتا ہے, اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے اوورسیز پاکستانی اگر زر مبادلہ نہ بھیجیں تو پاکستان کو چلانا انتہائی مشکل ہو جائے. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بیرون ملک ان پاکستانیوں کو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں اور ان کو کیا کن مسائل کا سامنا ہے, اور ان میں کون سی خامیاں اور خوبیاں ہیں, اور پاکستانی کمیونٹی کے اندر موجود خامیوں کو کیسے دور کیا جاتا ہے, ان کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی ہے. طلعت حسین اس حوالے سے نشاندہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کو جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی نظر میں پاکستان کی بیرون ملک موجود کمیونٹی میں کون سے مسائل موجود ہیں. پاکستانی کمیونٹی UK کے اندر لائنیں بناتی ہے نا جی, بڑی سیولائزڈ ہے, بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں, مہذب قوم کی طرح رہتے ہیں. ذرا اپنی ایجوکیشن کے اعداد و شمار بنگلہ دیشیوں سے کمپیئر کر لیں, رپورٹ نکالیں اور دیکھیں کہ آپ کی ایجوکیشن کے بطور کمیونٹی اعداد و شمار کیا ہے اور بنگلہ دیشیوں کے کیا ہے. پھر جواب دیجیے گا. کیوں بنانے سے ترقی نہیں کرتی قوم. آپ لائنیں یہاں پہ بناتے رہے, آپ لائنیں یہاں پہ بناتے رہے ہیں. پہلے برطانیہ کے جو 12 موسٹ وانٹڈ بندے ہیں, 4 اس میں سے پاکستانی ہیں. جیل کے اندر اب بندے آپ کے سارے ہیں. بریڈ فورڈ کے اندر آپ ڈرگس بیچتے ہیں. برمنگھم کے اندر کالے آپ سے بھاگ گئے ہیں, آپ نے گینگز بنائے ہوئے ہیں. آپ لائنوں کی بات کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانا, پاکستانیوں کو تنقید کا نشانہ بنانا بڑا آسان کام ہے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ہماری قوم ابھی کمزور ہے تو کمزور کے اوپر سب کاٹھی ڈالتے ہیں. لیکن I can tell you that اس سچویشن کے اندر اگر اس سے بہتر کوئی قوم ریئیکٹ کر سکتی ہے تو میں اس کی نیشنلٹی لینے کو تیار ہوں. یہ تھا طلعت حسین کا تجزیہ اور پاکستان میں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے ان کی رائے. ہماری طرف سے آج اتنا کچھ ہی. افضال خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.